سے باتیں کرتے ہیں تو جو پروفیسر صاحب نے نقطہ بیان کیا کہ بڑا سے کہتے ہیں قانونی نقطہ ہے، اس کے بھی غور کریں، اس کو اٹھانا چاہیے. اب میں بہت یہ کہتے ہیں بالکل ریلیونٹ شخصیت کشمیر سے کوشش لائے ہیں. ہماری مرزا صاحب ہیومن رائٹس کمیشن کشمیر کے آزاد کشمیر کے چیئرمین بھی ہیں. میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات میں اٹھائیں. کافی سال احترام ممبر پارلیمنٹ محترمہ رخسانہ ملک صاحب، اپنے اس پاکستان کے متوازن قانون دان جناب رانا حافظ صاحب، سابق اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب پریزیڈنٹ جناب جمیل بٹی صاحب، مجھ سے قبل اسٹیج سے اسپیچ کر کے چنے والے میری اپنے عزیز پاکستان کی ترقی کے تاریخ دان دانشور پروفیسر مظہر صاحب، آج کی اس تقریب میں مجھے انوائٹ کرنے والے اس وطن عزیز پاکستان آیا ناز بیٹی، پاکستان قومی زبان تحریک کی چیئرپرسن محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ، معزز خواتین و حضرات، اور میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے بائیں طرف میری نظر جب پڑی تو یہ جسارت سے محروم اس مملکت کے خداداد پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اور بصیرت سے جذبہ افروز یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان قائم ہوا. میرا تعلق ریاست جموں کشمیر سے ہے. محترمہ میرے والد 35 کتابوں کے مصنف اور جامعہ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خان زمان مرزا، اور میرے چچا جن کا تعلق سری نگر سے بارامولہ سے تھا، سابق چیف جسٹس خواجہ محمد یوسف صاحب مرحوم میں اتر ہوں. میں محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ کو دل کی افراد گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قرآن اکیڈمی کے اس خوبصورت آڈیٹوریم میں پاکستان کی انتہائی خوبصورت ترین کو جمع کیا اور ایسے دو موضوع لیے یوم احتساب کشمیر اور یوم پاکستان کے سلسلہ میں یہ منعقدہ قومی تقریب. اس اعتبار سے بھی باعث سعادت ہے، باعث زیادہ افتخار ہے. یہ سب لوگ پہلے علم و دانش بیٹھے. پروفیسر مظہر صاحب نے میرے جو باتیں میں نے کرنی تھی وہ پروفیسر صاحب کا تھے. انہوں نے تاریخ پاکستان کے وہ نشیب و فراز، وہ ہماری کوتاہیاں، وہ ہماری غلطیاں، وہ ہمارے آنے والے فیوچر کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا. میں چونکہ کشمیر کا بیٹا ہوں، غلامی سے مجھے نفرت ہے. میرا جو پاکستان سے جو رشتہ ہے، پاکستان تو 1947 کو آزاد ہوتا ہے اور جموں کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے وہ تو 1931 سے شروع ہے. اس کی 6000 سالہ ہسٹری ہے. محترم ممبر پارلیمنٹ، میرے والد جب نوابزادہ نصر اللہ خان محمود قومی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین میں، پاکستان کا ایک بڑا نام تھا. اس کے بعد تو وہ لوگ آئے کرائے کے لوگ جو ایک خانہ پوری کرتے رہے جن کو کشمیر کا نالی تک نہیں تھا. ایسے ایسے میرے ناک کو اندیش لوگ دیکھے کہ مسٹر محمد علی جناح جس نے انگریز کو بھی شکست دی اور جس نے ہندو کو بھی شکست دی، نہ اس کے پاس ٹینک تھا، نہ اس کے پاس توپ خانے تھے. اس نے انگریز کا کوٹ بھی پہنا، ٹائی بھی پہنی، پتلون بھی پہنی. کانگریس میں رہتے ہوئے مسٹر محمد علی جناح کا ایمان اتنا مضبوط
جس نے بڑے صغیر جنوبی ایشیا کا نقشہ کیا. یہ تھا وہ عظیم لیڈر جو نہ بک سکا نہ اسے کوئی خرید سکا. گاندھی کی کتابیں پڑھے گا, بھارت کے جو وزیر خارجہ بیگم سنگھ, اس کی کتاب پڑھے, اس میں کیا لکھا کہ دنیا کی ہر شخص کو خریدا کر گیا ہے ایک اور شخص جس سے محمد علی جناح کو خریدا تھا. ہم کشمیری کیوں کا یاد محمد علی جناح سے پیار کرتے ہیں؟ ہم شاعر مشرق فرزند کشمیر حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال جو بنیادی طور پر کشمیری نسل تھے, ہم ان سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ یہ جو کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے یہ بڑے لازم و ملزوم ہے. عزیزان وطن, مجھ سے بہتر, مجھ سے قابل لوگ یہاں بیٹھے. میں صرف اس بات پہ تھوڑا سا اس وقت سوچتا ہوں کہ اس تیمور آزاد ہو جاتا ہے محترم وکیل صاحب, محترمہ رخسانہ صاحبہ, جمیل بھٹی صاحب, معزز خواتین اور حضرات, فلسطین کو مبصر کا درجہ مل جاتا ہے. افریقہ کے تاریخ میں جوش آزادی کی شمع سے منور ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ میرا کشمیر اندھیروں میں غلامی کی زنجیر میں جگہ کیوں ہے؟ کون سی ایسی غلطیاں ہیں, کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے میرا کشمیر, اس وجہ سے کیا ہماری لیڈرشپ کی کمزوری؟ کیونکہ پاکستان مملکت خداداد پاکستان ایک ایسا وطن جو 27 رمضان المبارک لائلۃ القدر کی بابرکت رات کو نظر وجود میں آتا ہے. یہ میرا عظیم وطن. تو میں اس ملک کا بیٹا ہونے کے ناطے, میں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے, میں ایک محب وطن کشمیری ہونے کے ناطے میں آپ سے ملتمس ہوں, میں اہل علم و دانش سے ملتمس ہوں. کیا وجہ ہے کہ 365 دن ہم نے یہ جب آپ نے لفظ استعمال کیا شعبہ اقتصاد, جس میں وزیر اعظم پاکستان نے پوری کشمیری قوم, پوری دنیا میں, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, دنیا بھر میں پاکستانی کشمیریوں نے یہ دن منایا. تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اولاد نے جب سے وہ ڈاکومنٹری دیکھنا تھا, ٹرینوں پہ, گاڑیوں پہ, بیل گاڑیوں پہ اور دیگر لوگوں پہ, جب ہماری مائیں ٹوٹے پھوٹے لوگ پاکستان ہجرت کر رہے تھے, یہ رپورٹ جمیل بھٹی صاحب 2,38,000 6 نومبر 1947 جب گاجر گولی کی طرح انسانوں کو ذبح کیا گیا اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان. وہاں ٹرکوں پہ بٹھایا اور سوچی در کے مقام پر تو لہاریوں سے, توپوں سے اور تیز دار آلو سے ان کو ذبح کر دیا گیا, ماؤں کو, بچوں کو, جوانوں کو. میرے عزیز بچوں, یہ ملک بڑی مشکلوں سے حاصل کیا. ہم بے قدرے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں آزاد گاؤں میں سانس دیا ہے. پوچھے میری اس ماں سے, جس ماں نے مجھے کہا کہ میرے سر پہ دوپٹہ کون رکھے گا, چادر کون رکھے گا, میری عزت آزاد ہوگی. میرا کشمیر, میری ماں کی عزت, میری کشمیر کی عزت, کیا کرنا ہندوستان میرے لیے ایک پاکستان بیٹا ہے. خانہ کعبہ کے بعد بھی وہ بہت واحد کرتی ہے جسے کشمیری اپنا ایمان سمجھتے ہیں, اپنی مقدس خداگاہ سمجھتے ہیں. میں باپ اقتدار سے یہ کہوں گا کہ اگر کرتارپور بارڈر کھل سکتا ہے, میرے کشمیر کا بارڈر کیوں نہیں کھل سکتا؟ میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کی اس فورم سے کشمیر کا بارڈر کھولے جائیں. میری ماں ادھر ہے, باپ ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے, بہن ادھر ہے. تو یہ ایک ظلم ہے, ایک ناانصافی ہے. میری تو بھائی آج رو رہی ہے. کشمیر کی گلیوں میں ایک کشمیری بجائے پر 4 پولیس اہلکار تعینات پوری وادی کے 9 لاکھ فوج تعینات. میں اپنی بہن آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اختیار لوگوں سے اس بکرے بھی پاکستان کے ہر اس شخص کا میں مقروض ہوں کہ آپ کی جو آپ اس پڑھ ہیں ہمارے, آپ نے جو ہماری سر پر ہاتھ رکھا اور ہماری تحریر کو جتنا آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے, اپنی قلم کے ذریعے, اپنی شاعری کے ذریعے, اس میں ہر شخص کا کردار ہے پاکستان کا. میں انہیں بات کے میں باقی دوستوں کو سنوں گا. میں آخر میں
اسی لیے خاص کے ساتھ آپ سے شاعر مشرق اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے ساتھ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم تعالی